آصف درانی صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو آپ؟ بات چیت کا جو پہلا مرحلہ ہوا اس کے بعد بڑے ہم نے پہلے دیکھا کہ اس میں کہا گیا کہ پازیٹیو رہا، لیکن اس کے بعد جو بیان بازی ٹرمپ صاحب کی جانب سے دھمکی آمیز بیان اور اس کا ایران کی جانب سے جواب، اب اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھے ماحول میں ہوئی ہے، لیکن اب کن شرائط کے ساتھ ایک تو یہ بات چیت ہو رہی ہے اور کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ جی شکریہ۔ دیکھیے مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں وہ بہرحال اس کی امید ہوتی ہے اس کے آگے بڑھنے کی، لیکن ساتھ میں ناکامی کا بھی جو ہے خدشہ رہتا ہے۔ ایران امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں یہی کیفیت پائی جاتی ہے، اور اس میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ملٹری آپشن کو بھی جو ہے رول آؤٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ نازک مرحلے میں ہے، اور اس میں ابھی تو 2 ہی ان کے راؤنڈ ہوئے، اور ابھی تو میرے خیال میں انہوں نے پورا اسٹرکچر بھی نہیں بنایا ہوگا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دا ٹاکس، اور ظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے۔ لیکن آف کورس وہ پازیٹیو نوائزز جو ہے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں اگلے راؤنڈ پہ ایگری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو اسرائیل کا جو خطرہ ہے اٹیک کرنے کا وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور اس میں یہ بھی خطرہ رہتا ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، اور ابھی بھی کوئی شک نہیں اگر ایسا ہوگا تو اس قسم کے ایکشن کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہوگی۔ تو ان تمام کمپلیکسٹی کے ساتھ یہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور وی شوڈ کیپ آور فنگرز کراسڈ۔ جی ایک اور چیز آصف صاحب، عمانی جو ہم دیکھ رہے ہیں فارن منسٹر، ان کا یہ بیان ہے کہ جو ان کے ایٹمی نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے متعلق جو شکوک ہیں ان کی نیت کو لے کر وہ دور کیے جا سکے، ہماری یہ کوشش ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ لیکن کیا امریکہ کسی بھی صورت پر چاہتا ہے کہ ایران اپنا پروگرام جاری کر سکے؟ کوئی ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت امریکہ نہیں چاہے گا کہ یہ اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھیں یا اس کو لانچ کریں؟ دیکھیے امریکنز جو ہیں وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نیوکلیر نو ہاؤ جو ہے وہ کیپیبلٹی سے متعلق ہے، اور امریکنز جو ہے دے ہیو مسڈ دی بس، کیونکہ ایران جب اپنی کیپیبلٹیز ڈیولپ کر رہا تھا امریکہ اس کو روکنے میں ناکام رہا، اور جب آپ کیپیبلٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر اٹ از اے میٹر آف یور انٹینشن کہ آپ جو ہے اس کو پیسفل پرپزز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اس کو آپ ویپنائز کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 32 ممالک ایسے ہیں which are just a screw turn away to become a nuclear weapon state، لیکن انہوں نے اپنا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو ویپنائز نہیں کریں گے۔ لیکن ان میں سے بہت سے ممالک ہیں جو یورپ کے ہیں یا جاپان ہے یا ساؤتھ کوریا ہیں، they enjoy the nuclear umbrella۔ ایسی صورتحال میں ایران کی جو ایک جو کیفیت ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اس کی جو جس طرح سے ٹینشن رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو اس سے یہ ایک صورتحال کمپلیکس رہتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایران کو نے خود یہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس کی جو نیوکلیر پروگرام کی نگرانی ہے وہ صرف IAEA کر سکتا ہے، کیونکہ یہی ایک نیوکلیر واچ ڈاگ ہے جس کو یہ انٹرنیشنلی اتھورائز کیا گیا ہے کہ وہ انسپیکشن کر سکتے ہیں۔ ایران میرے خیال میں اس بات پہ بھی راضی ہے کہ وہ ایڈیشنل پروٹوکولز پہ راضی ہو جائے۔ ایڈیشنل پروٹوکولز وہ ہیں کہ جب آپ یہ سائن کرتے ہیں تو اس میں سنیپ انسپیکشنز ہو سکتی ہیں بغیر نوٹس دیے ہوئے، IA کی ٹیم جو ہے کسی بھی مقام پہ جا کے انسپیکٹ کر سکتی ہے، اور ایران انڈر دا کیسز اس میں انہوں نے اس بات کی اجازت بھی دی۔ جی لیکن پچھلے دور میں آصف صاحب سے بھی میں اس پر کامنٹ لوں گی، رشیا نے ٹرمپ کی پچھلے دور میں UN سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو کو سٹاپ کر دیا تھا، ہولڈ کروا دیا تھا جب ایران کے اوپر یہ جو پابندیاں لگائی جا رہی تھی اس سلسلے میں۔ تو ابھی جو رشین ہم دیکھ رہے ہیں ان کی گورنمنٹ، ان کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے، اور عمانی جو سلطان ہیں ان سے ملاقات بھی ان کی ہو رہی ہے اس سلسلے میں۔ تو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں آصف صاحب کس حد تک اگر ان کا کردار ہوا اور کتنا سٹرونگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے عمان تو بہرحال ایک میڈیٹر یہ ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور آئی تھنک ہی از اے گو بٹوین US اینڈ ایرانین ٹیمز۔ میں اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ ایران جو ہے
وہ بہرحال اکیلا نہیں ہے، اس میں چین اور روس کی اس کو حمایت بہرحال حاصل ہے جی. اور یہ سن 2022 میں یو این ریلیٹڈ سینکشنز جو ہیں وہ لیپس ہو گئی ہیں. امریکہ نے بڑی کوشش کی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی یو این سیکورٹی کونسل میں، لیکن ایران، چائنا اور رشیا کی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے وہ لیپس ہو گئی. اب اس وقت جو سینکشن وہ ساری امریکنز ہیں. اب چونکہ امریکہ سے لوگ ڈرتے ہیں اس لیے وہ دے کانٹ ڈو بزنس. انڈیا نے مثلاً یہ ہے کہ 2018 میں تیل لینا بند کر دیا اور وہ اب تک یہی کیفیت ہے. انہوں نے اپنا جو چابہار والا پروجیکٹ تھا وہ بھی ڈیلے ہو گیا، اور ریلوے کا پروجیکٹ ہے وہ ڈیلے ہو گیا. اس سے ایران کو زخم تو پہنچا ہے، اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی ان کا آئل وغیرہ کی سزا، لیکن ایران پھر بھی تیل بیچ رہا ہے. اس کا جو لارجسٹ بائر ہے وہ چائنا ہے. تو اکنامکلی دے آر ناٹ دیٹ ہارڈ پریس. یس دے آر، لیکن اس میں ان کے $60 بلین جو ہے وہ فریز بھی ہوئے ہوئے ہیں باہر کی دنیا میں، اور وہ کہیں اور نہیں کر سکتے. لیکن یہ تمام چیلنجز کے باوجود امریکہ کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اٹ از ناٹ اے واک اوور ایران. اور ایران کے اندر جو ہے بہرحال اس کی جو جیوگرافیکل لوکیشن اور اس کی اپنی اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا خطے کے لحاظ سے. ایران از ویل کیپیبل. اور ایک چیز تو درانی صاحب یہ بھی ہے نا، درانی صاحب ایک کا ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ جو سینکشن ہیں اس کی وجہ سے ہماری پریشانی ہے. دیکھیں نا، پاک ایران گیس پائپ لائن ہم اپنے حصے کا مکمل نہیں کر سکے اور نہ ہی ہم پورا کر رہے ہیں. وہ بار بار دھمکی ایران دے رہا ہے کہ جی ہم چلے جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ میں اور پھر آپ کو 15 سے 18 بلین ڈالر ہرجانہ دینا پڑے گا. امریکی اس معاملے میں ہمیں بالکل جس کو کہتے ہیں کوئی ریلیف دینا نہیں چاہتے. تو ہمارے لیے بھی تو مشکلات ہیں نا اس حوالے سے. جی ہمارے لیے ہیں، اور اس میں تو ہم نے جو ہے ایٹیچیوڈ از ویک نیڈ، ہمارے گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں. یہ جب ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا آئی واز ویری مچ دیئر پارٹ آف دا ڈیلیگیشن. تو یہ تو ہم نے امریکی مخالفت کے باوجود یہ سائن کیا تھا، اور اس میں اس لیے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمیں اس سے گیس لینا ہمارا حق ہے. اور یہ ٹرکی جو ہے اب بھی تقریباً $12 بلین کا گیس جو ہے ایران سے لیتا ہے. ہمسایہ آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں. ہمسایہ ٹریڈ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو یہ اس لیے ہماری طرف سے انفارچونیٹلی ہماری طرف سے یہ ذرا کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا. ہم نے امریکہ کو جو ہے وہ کچھ زیادہ وہ کر دیا ہے. لیکن اگر ہم یہ تجارت خطے کے اندر کر دیں تو وی ڈونٹ نیڈ allies for our people. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.